کیا ہوا ہے کہ انہوں نے گھر میں ہر وقت ایک فضا قائم کی ہوتی ہے، مایوسی کی، خاموشی کی، یہ نہیں کرنا، وہاں نہیں بیٹھنا، اتنا فاصلہ رکھو. تو یہ کہاں تک جائے گی صورتحال، اور لوگوں کے ذہنوں پہ اس کا کیا اثرات ہوں گے؟ جب بھی رابعہ کوئی ایسا انپریسیڈنٹڈ جس کی کہ ہمیں کوئی نظیر نہیں ملتی ماضی میں، جی وہ جب واقعہ رونما ہوتا ہے تو اس واقعے کے رونما ہونے کے بعد اس کے اثرات سے نمٹنے کے لیے نیا ایک طریقہ اختیار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کی مثال تو ہمارے پاس ہوتی نہیں ہے. جی بالکل. اسی طرح ہمیں وبائیں بہت سی پھیلی، ماضی بھرا پڑا ہے جی وباؤں جی سے، اموات سے اور ان کے علاج سے. لیکن یہ کیونکہ ایک نئی وبا ہے، اس کے تقاضے بھی مختلف ہیں. ہم مثال کے طور پر کہتے ہیں، اور اس کا بھی علاج بھی کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، ہمارے جو ہے نا، ہمارے فریزز بدل گئے، بالکل. ہمارے روزمرے بدل گئے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں میں 103 کے بخار میں تھا لیکن میں دفتر آیا ہوں. تو امپلائی کو امپلائر اپریشیٹ کرتا ہے بالکل. ٹھیک ہے. لیکن آج کیا ہوتا ہے؟ آج آپ اگر کسی کو یہ کہیں کہ میں کرونا کا مریض ہونے کے باوجود آیا ہوں تو وہ کہیں گے کہ بھائی آپ جائیں، پورا دفتر سیل کر دیا جائے گا اور پوری ہر جگہ پہ اسپرے کیا جائے تو گا. آپ دیکھیں کہ یہ جو اس طرح کی ویلیوز جو تھی، بالکل ویلیوز کو براہ راست متاثر کیا. یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں ظہیر صاحب کہ کروٹ لے لیا ایک طرح سے، یو ٹرن ایک ایسا آگے ایسی کروٹ لی ہے لوگوں کی گفتگو نے، لوگوں کے احساسات نے، اور جو ہمارا معاشرتی نظام تھا وہ بالکل چینج ہو کر رہ گیا ہے. اصل میں چینج نہیں ہوا، پھر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم بھول گئے تھے ایک چیز، اب ہم وہ یاد کر رہے ہیں. تنہائی، میڈیٹیشن، جی عبادت، بالکل ٹھیک ہے، مراقبہ، مجادلہ نفس، ان سب کا تعلق آپ کی تنہائی سے. ٹھیک ہے. تنہائی آپ کو خود نگری کے بجائے خود فکری کے طرف راغب کرتی ہے. میں کیا ہوں؟ ٹھیک ہے. میں کیا ہوں؟ یہ آپ نے بہت اچھا نقطہ بیان کیا. ہم اپنے آپ کو بھی بھول چکے تھے، اور ہم کس لیے پیدا کیے گئے ہم یہ بھی بھول چکے تھے. اور جب ہم ایسے، اللہ تعالیٰ ایک حد تک دیکھتا ہے کہ انسان کیا کر رہا ہے اور کیا وہ سوچ رہا ہے، اس کا عمل کیا ہے، آخر کس حد تک وہ ظلم اور کو برداشت کرے گا. غریب بیماریوں میں، افلاس میں، اور آپ دیکھیے کوڑے کے ڈھیر پہ پائے جاتے سب، اور اس کے پاس سے گزرتی ہوئی گاڑیاں کس طرح سے جھنجھناتی ہوئی گزر جاتی ہیں. تو اب کیا ہوتا ہے کہ اب وہ گاڑی باہر ہی نہیں نکل سکتی. بات یہ ہے کہ ہم ہر معاملے میں نا اللہ تعالیٰ کو لے آتے ہیں، جبکہ ایک انسانیت کا ایک سائیکل چل رہا ہے. جی یہ دنیا عالم اسباب ہے. بالکل. ٹھیک. تکوین کا عمل مکمل ہو چکا، کن فیکون. جی یہ عالم اسباب ہے. یہاں پہ کچھ کریں گے تو ہوگا. یہ کسی نے کیا تو کرونا آیا. اب یہ نہ صرف آپ دیکھیں، جیسے کہتے ہیں کہ آندھی یا بارش یا قدرت کے جو بھی کام ہیں ان میں مذہب نہیں دیکھا جاتا، نسل نہیں دیکھی جاتی. ایک زہر کا کام کاٹنا ہے، جیسے آری کا کام کاٹنا ہے، وہ کوئی بھی ہو. یہ ایک وجہ ہے. معجزے رونما ہوتے ہیں، ہو رہے ہیں، آج بھی ہوتے ہیں. لیکن اصل چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں اس مادی دنیا میں مادی طور پر حل نکالنا ہے اپنے مسائل کا. جو ہمارے روحانی مسائل ہیں ان کا حل روحانی ہوگا. تو ہماری جتنے بھی مسائل ہیں بھی کیا ان کا تعلق انسانیت کے ساتھ ہے؟ جی ہاں. یہ دیکھیں کہ آج آئسولیشن پہ آپ جس قدر مجبور ہوئے، یہ آئسولیشن کوئی نیا لفظ یا نیا کانسیپٹ تو نہیں. بالکل. ٹھیک ہے. ہم اگر اس کا رابطہ ہمارے ابتدائی دور سے لے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عبد المطلب غار حرا جایا کرتا. بالکل. ٹھیک ہے. وہ بھی آئسولیشن. ہاں، وہ جا کر اور وہی چیزیں وہ سوچتے تھے. یہی وجہ ہے کہ وہ خود فکری کا عمل تھا. جی ہاں. کہ اور آپ دیکھیں کہ ان کا ایمان کتنا مضبوط تھا کہ کہا کہ انہیں یقین تھا کہ ابرہہ سے میرا اللہ اپنے گھر کو بچا لے گا، اور اللہ نے بچایا. تو
یہ مراقبے کا عمل گویا غار حرا کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور اس سے پہلے بھی ما قبل تاریخ جس کے ہمیں سراغ نہیں ملتا. یہ جیسے رہبانیت ہے, لیکن اسلام میں رہبانیت نہیں ہے بلکہ رہبانیت اسلام کا ایک حصہ ہے. یعنی آپ اپنے آپ کو دیکھیں, اس کے بعد غار حرا سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے میں واپس آئے تھے. جو نعمت انہیں وہاں سے ملی وہ آ کر انہوں نے اس کی جو تھی اس کی بچھاڑ, اس کی بارش معاشرے پہ کی. تو آئسولیشن کوئی ایسی, لیکن ہمیں اتنا وقت کہاں ملا, ہم اتنی تیزی سے, قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ انسان خسارے میں ہے. کیوں خسارے میں ہے؟ کہ وہ اپنے آپ کو تباہی میں ڈالنے کے لیے بہت محنت کرتا ہے. یہ جو ایک پاز آیا ہے, ایک جھنجھوڑا گیا ہے, جی ہاں, یہ ایک فطرت کی جھنجھوڑ ہے بالکل, کہ آپ اس طرح بھی زندگی گزار سکتے ہیں. آپ اپنوں کے لیے ان سے دور رہ کر بھی ان کا بھلا سوچ سکتے ہیں. یعنی کہ انسان ایسا کر سکتا تھا, اس نے نہیں کیا. اس نے جو کیا اس میں ظلم کیا, اس نے لوگوں کو نیچا دکھایا, لوگوں کے لیے بربادیوں کا اس طرح سے کام کیے کہ لوگ برباد ہو جائیں, خود وہ آباد رہے اور شاد رہے اور خوشیوں میں رہے. تو اس کے بعد ان کو یہ بتایا گیا کہ نہیں, اگر تم اس طرح سے کرتے رہو گے تو کسی کی ایک پکار, اگر اللہ سن لے گا تو اس طرح سے موڑے گا ہر چیز, اور اس دنیا کا رنگ ہی بدل جائے گا, موسم بدل جائیں گے, آپ کے جذبات بدل جائیں گے, احساسات بدل جائیں گے, آپ کے کام کرنے کے طریقے بدل جائیں گے آپ کے. تو یہ سب کچھ اس طرح سے ان کو پابند کر دیا گیا. یہ پہلے کر سکتے تھے, نہیں کرتے تھے, لیکن اب اس طرح سے کرتے ہیں مجبور ہو کر. ہوا یہ ہے کہ ہمارے جو اندر ہے وہ باہر نہیں آتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غصے کو حرام کہا ہے کہ ہمارے اندر کا جو خناس ہے وہ باہر نہ آئے. جب باہر آئے گا تو آ کر وہ انسان کو دوسرے انسان کی نظر میں گرا دے گا. اور اللہ تعالیٰ ستار العیوب ہے, وہ مجھے, میری عزت کو آپ سے, آپ کی عزت کو مجھ سے بچانا چاہتا ہے. بے شک, ٹھیک ہے, اس لیے اس نے کہا کہ غصہ حرام. اب آپ دیکھیں کہ انسان اصل میں کیا ہے, ہر انسان اکیلا ہے. ہم نے ایسے ایسے واقعات سنے ہیں اور وہ صحیح ہیں کہ ایک جگہ پہ پتہ یہ چلا کہ جناب یہ کرونا سے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, سارے دوست, سب بہن بھائی, سب اس کو چھوڑ کر الگ ہو گئے. وہ خالد احمد کا ایک شعر ہے کہ کوئی تو روئے لپٹ کر جوان لاشوں سے, اسی لیے تو وہ بچوں کو مائیں دیتا ہے. لیکن کیا ہوا ہے, یہاں پہ ماؤں نے بھی لپٹنا, ماؤں نے بھی نہیں لپٹنا, ماؤں لپٹی نہیں ان کے ساتھ کیسے, یہی اور کس طرح سے, یہی چیز, یہی اللہ تعالیٰ بتاتا ہے. آپ, میں فطرت کی طرف جا رہا ہوں, تو آپ جو بات, آپ حوالہ جو دے رہے ہیں اس کا, ہمارے معاشرے کا یا دین کا حوالہ دے رہے ہیں, کیونکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ, میں فطرت کی بات کر رہا ہوں. اور دین جو ہے وہ فطرت سے معاملہ کرتا ہے. دین کوئی اسٹیگننٹ واٹر نہیں ہے, تبدیلی. جیسے دیکھیں نا کہ اب کیا ہوا ہے, اب ہم آپ آ کے بیٹھے ہیں, میں اکثر اس کے سر پہ پیار دیا کرتا ہوں, ٹھیک ہے, لیکن میں نے وہ پیار نہیں دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر دو طرح سے اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں. ہماری جو ہے, ہماری وسعت فکری اور وسعت نظری, اس کا یہ آپ کہیں کہ ایک موقع ملا ہے ہمیں. اور ہم اسے, کیونکہ مومن ہمیشہ چیزوں کے اسباب کی طرف دیکھتا ہے, خوش گمان رہتا ہے, بدگمان نہیں ہوتا. چنانچہ ہم اب ایک دوسرے کو جب نہیں ملتے تو ہمارے اندر سے ایک چیز تو بہرحال ختم ہوئی ہے. واصف صاحب نے کہا تھا کہ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو گلہ نکال دو. گلے ختم ہو گئے, گلے نکال دیے ہم نے. آئسولیشن کا یہ فائدہ ہوا کہ گلے, شکوے اور شکوے دونوں جو ہے وہ نکل گئے ہماری زندگی سے. اور اس کو ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئسولیشن کیا ہوا ہے, معیشت خراب ہوئی ہے نا, یہ معیشت کی بات ہو رہی ہے نا. معیشت خراب نہیں ہوئی, معیشت اٹھ جائے گی
انشاءاللہ. لیکن دعا یہ کریں کہ پوسٹ کورونا ایرا جو ہے وہ دنیا میں تو دنیا سے تو اپنے اثرات مرتب کرے گا اور کر رہا ہے. جی. ہمارے ہاں پاکستان میں مملکت خدا داد پاکستان میں بھی پوسٹ کورونا کوئی اچھی تبدیلی ہمارے رویوں میں ایک اچھی تبدیلی آئے. بات نظر تو آ رہی ہے ویسے بات گھبرانے کی نہیں ہے, بات سمجھنے کی ہے.